وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، جس وقت متوجہ ہوئے مدین کی طرف، مصر ختم ہو گیا، مدین شروع ہو گیا، جیسے کراچی ختم حیدرآباد کا روڈ شروع۔ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ، فرمائے امید ہے کہ میرا رب رہنمائی فرمائے میری سیدھے راستے کی۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جس وقت تشریف لے گئے مدین والوں کے گھاٹ پر، مدین میں ایک جگہ پانی کا بہت بڑا چشمہ ہے، کنواں ہے۔ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، پایا وہاں پر انبوہ لوگوں کا پانی پلا رہے، اور دنیا جمع ہے اور سب لوگ پانی نکال کے اپنے مویشیوں کو پلا رہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، حضرت نے پایا ان لوگوں سے اس طرف دو عورتیں جو اپنی مویشیوں کو روکی ہوئی ہے۔ سب لوگ پانی کے پاس ہے، فاصلے پر دو بیویاں ہیں پردے کے اندر، دو چادروں میں، ایک ادھر کھڑی ہے ایک ادھر مویشیوں کو روکی ہوئی ہے۔ مویشیوں کو پیاس لگی ہے، دن گزرا ہے، لیکن مویشیوں کو پانی وہ نہیں پلا سکتی جب تک کہ لوگ چلے نہ جائیں۔ اللہ کے نبیوں کا دل بڑا رحیمانہ کریمانہ ہو۔ استاد مولانا لطف اللہ کے پاس جب پہلے دن میں گیا، کہا ترجمہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا پورا، تو یہ آیت پوچھی وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، تذودان کا کیا معنی ہے؟ میں نے کہا تمنعان، تذودان کے معنی تمنعان، حضرت بہت خوش ہوئے، اور میں تھوڑی عمر میں بھی اچھا پڑھا جا سکتا۔ حضرت نے پایا لوگوں سے اس طرف دو عورتیں جو مویشیوں کو روک رہی تھی۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، فرمایا تم بیویوں کا کیا حال ہے؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي، دونوں بہنیں بولی ہم نہیں پلا سکتے، حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ، یہاں تک کہ لے جائے چرواہے اپنا اپنا مال۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہیں۔ ہائے ہائے، والد صاحب حد درجے بوڑھے ہیں، وہ جوان ہوتے تو ہم بیٹیاں کیوں باہر آتے، کوئی اور بھائی نوکر نہیں ہے، اور یہ لوگ سب پانی پلا کر جب ان سے بچے گا تو وہ ہماری مویشیاں پیے گی، ہم تو نہیں نکال سکتے۔ بس یہ سننا تھا، موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان لوگوں کی مویشیوں کو سب کو رکوایا اس طرف، لیڈیز اینڈ فاسٹ، لیڈیز اینڈ فاسٹ، ادھر ہو جاؤ۔ وہ زورآور آدمی تھا، وہ تو ایک کو ٹھنڈا کر کے آئے، ہاتھ چل چکا تھا اس کا۔ وہاں جو تین بندہ ہوا تھا بوکا، وہ مفسرین لکھتے ہیں وہ 70-80 آدمی نکالتے تھے، حضرت اکیلے تھے، اس کو نیچے اتارا، جب بھر گیا اور نکال لیا اور زمین پہ ڈالا۔ مولانا صبا مرحوم نوجوان تھے میرے ساتھ لاہور میں، مزمل بھائی منصور سب تھے، ہم لاہور ٹھہرے تھے، ایک گلی سے ہم گزر رہے تھے، وہاں پر پہلوانوں کی گلی ہے، اور وہاں پر ایک پلنگ تھا جو مغل دربار کے زمانے سے پسا ہوا تھا، تو میں نے اس کو کہا اتارو اس کو، پھینکو، وہ بڑے طاقتور تھے، نیچے ہو گئے، جب کھڑے ہو گئے پلنگ پٹک دیا ایسا۔ وہ پہلوان ایک دوسرے کو کہتے ہیں دیکھ تو ہے، تم سے بھی تمہارے بھی باپ آ گیا۔ حضرت صاحب نے فسقا لہما، پانی پلایا دونوں کے لیے، اور ثم تولی الی الظل، پھر چلے گئے درخت کے چھاؤ کی طرف جہاں پہلے کھڑے تھے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار آپ جو مجھے خیر و عنایت دیتے میں سخت محتاج ہوں، میں فقیر بندہ ہوں تیرا۔ یہ کیوں کہا کہ اپنے طاقت پر غرور نہ ہو، اللہ کے سامنے اپنی بندگی و عاجزی پیش کی۔ بیویوں نے جب ان کی مویشیاں خراب ہو گئی، جب ان کی مویشیاں سیراب ہو گئی تو مویشیوں کو گھر سویرے لے گئی۔ والد نے پوچھا کیسے جلدی آئے؟ کہہ رہے ایک مہمان درخت کے نیچے کھڑا تھا، ہم مویشیاں روک کے کھڑی تھی، ہم سے خیریت پوچھی، ہم نے کہا والد صاحب بوڑھے اور ہم خود نکال نہیں سکتے، جب یہ مویشیاں لوگوں کی چلی جائے گی پھر ہم پلائیں گے۔ اس نے آ کر کے پانی نکالا اور ہمارے جانوروں کو پہلے سیراب کر دیا، پھر جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ والد ان کے شعیب علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا بیٹی جا کے بلا لو، مسافر آدمی ہے کہیں سے آیا ہے، ہم بھی کچھ خدمت کریں، کھانا کھلائیں، کچھ آرام کر لیں۔ فجاءتہ، انبیاء احسان کا بدلہ 1000 گنا بڑھ کر دیتے ہیں۔ آ گئی وہ حضرت کے پاس، احداہما ان میں سے ایک، تمشی چل رہی تھی، الاستحیاء حیا سے، عورت جب چلتی ہے ضرورت کے لیے پردہ اوڑھ کر، کنارے پر لوگوں سے بچ کر، اور جو عورت کے ساتھ گتی کرنا چاہتی ہے وہ اس طریقے سے، کیوں آپ طالب علموں کو بھیج دیں گے ختم کے لیے؟ ہاں آپ جب چاہے ختم کریں گے، آپ شرم نہیں آتی۔ ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ آپ پردہ کریں، ہم کہتے ہیں ہمارا پردہ ہے، وہ تو نر بن چکا ہے، وہ نر خزیر ہے،
ہم کہتے ہیں ہمارا اور ہمارے طلباء کا پردہ ہے. بلا جان قالت کہنے لگی اِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ بے شک میرے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں لِيَجْزِيَكَ تاکہ وہ بدلہ دے آپ کو اجر ما سقیت لنا وہ جو آپ نے پانی پلایا ہمیں. موسیٰ علیہ السلام ویسے ہی مسافر کہیں جانا تو تھا نہیں. فرعون سے وہ مصر سے نکلے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ یاد کر رہے ہیں حضرت تشریف لے گئے. انبیاء بے تکلف ہوتے ہیں. فلما جاءه جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے وقص علیہ القصص اور بیان کیا ان کو سارا قصہ سارا بیان کر لیا. قال لا تخف شعیب علیہ السلام نے کہا ڈرنا نہیں نجوت من القوم الظالمین بچ گئے آپ ظالم لوگوں سے. یہاں فرعون کا عملداری نہیں ہے یہ اس کی حکومت ہی نہیں ہے. قالت احداہما کہنے لگی دو میں سے ایک یا ابت استاجرہ اے ابا جان انہی کو کام کے لیے رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین بے شک بہترین وہ جس کو آپ کام پہ رکھیں گے یہ طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول سنایا تھا ثلاثۃ من فرسان العقل 3 آدمی عقل کے شاہ سوار ہے. ایک عزیز مصر جس نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر بیوی کو کہا اکرمی مثواہ عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا. دوسری بی بی صفورہ اس خاتون کا نام ہے صفورہ جس نے حضرت موسیٰ کو دیکھ کر اپنے والد کو کہا یہ بہترین طاقتور دیانتدار آدمی. قال اور تیسرے ابو بکر جس نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلافت کے لیے چنا. قال انی اریدو حضرت نے فرمایا میں چاہتا ہوں ان کے حقا کہ میں نکاح میں دوں آپ کو احدی ابنتی ہاتین 1-2 بیٹیوں میں سے یہی جو آ جا رہی ہے جو کہہ رہی ہے خوب ہے یہ قوی ہے بس یہی ٹھیک ہے. ایسا المعروف کالمشروط الان تاجرنی کہ آپ کام کریں گے میرے ہاں 8 حجج 8 سال تک اولا سے دور حدیث تک 8 سال ہو. فإن اتممت 10 بس اگر آپ نے پورے کیے 10 اگر 2 سال اعدادیہ کے پڑھے یا اعدادیہ پڑھ کے 2 سال تخصص کرے فمن عندک یہ تیری مرضی ہے. یہ دیکھو کیسے نصاب نکلتا ہے. وما اريد ان اشق عليك میں نہیں چاہتا کہ تنگ کروں تجھے. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین ان قریب پاؤ گے مجھ کو اللہ نے چاہا نیک کرداروں میں سے. حضرت شعیب کے مقاصد مختلف ہے. ایک تو یہ کہ یہ لڑکا ہے کچھ آداب نبوت کے سیکھ لے. دوسرا یہ کہ 8-10 سال میں مصر والوں کی دشمنی و غصہ کم ہو جائے گا. تیسرا یہ کہ مسافر آدمی ہے میں اس کو ابھی لڑکی دوں اور کل یہ روانہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ دقت و دشواری پیش آ جائے. ویسے بھی لڑکی کے والدین کو بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ہماری بچی گم نہ ہو جائے. فقہاء نے لکھا ہے نا کہ اگر اس شرط پر نکاح کیا جائے کہ میری بیٹی کو شہر سے باہر نہیں لے جائیں تو لے جا سکتے یا نہیں. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں لے جا سکتے اور فقہاء کہتے ہیں نہیں لے جا سکتے. شرط یہی ہوئی. امام اعظم کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنی بیوی لے جانے کا پورا حق ہے جب اس کے ثوابدید ہے تو لے جا سکتا ہے. اب 3 اماموں کے اختلاف سے یہ فائدہ ہوا کہ اگر نقصان یا مضرت لے جانے میں قاضی کو ثابت ہو جائے تو قاضی حنفی فقہ سے ہٹ کر ان فقوں پر پابند کر دے گا کہ نہیں لے جا سکتے. یہ چترال لے جائے گا آغا خانی بنا دے گا یہ چنوٹ لے جائے گا مرزائی بنا دے گا یہ کہیں لے جا کر کے میلادیں پڑھوائے گا تو بھائی نہیں لے جا سکتے. بیوی کے عقائد کا تحفظ ضروری. قال ذلک بینی و بینک یہ جو فرمایا اعلان تو تاجرنی یہ اجرت نہیں مانگ رہا ہے. ہر نکاح میں مہر لازم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو کچھ نہیں تھا. 8-10 سال تک آپ یہاں پر بھیڑ بکریاں پالیں گے اس میں آپ کو اچھا بھلا بچ جائے گا وہی ہم بیوی کا مہر ہو جائے گا. کمانے کا انتظام بھی حضرت نے کیا. جن لوگوں نے ان آیات سے استدلال کیا ہے کہ داماد سے پیسے لے سکتے ہیں ان کو شرم کرنا چاہیے. یہ کہاں ثابت ہوتا ہے اس سے. حضرت نے گھر پر رکھا گھر دے دیا. تم گھر دیتے ہو گھر. حضرت نے پورے ریوڑ ان کے حوالے کر دیا. تم کیا چیز حوالے کرتے ہو خالی ایک ہی ریوڑی انہوں نے پورا ریوڑ حوالے کیا ہے. اور تم تو اس کو تلواتے ہو. یہاں فرمایا میں تنگ نہیں کرنا چاہتا. ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین. خیر وہ تو ایک غلط طریقہ ہے لڑکیوں پر پیسے لینا لیکن لڑکوں پر لینا بھی غلط ہے. وہ لڑکیاں بیچتے ہیں یہ لڑکے بیچتے ہیں. یہاں لڑکا نخرے پخرے کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے اتنا فریج چاہیے ڈی فریزر چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے چاہیے تو چاہیے تجھے جو ہے گورنمنٹ مل جائے یہ کم ہے.
قال ذلک بینی و بینک، فرمایا حضرت موسیٰ نے یہ میرا اور آپ کا معاہدہ ہوا، ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، جون سی مدت میں نے پوری کی مجھ پہ اعتراض نہیں ہوگا، واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ ہمارے کہنے کو پورا کرے گا۔ نکاح کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلے خطبہ پڑھ لیا جائے اور پھر لڑکی والوں کی طرف سے دریافت کر لیا جائے۔ تو لڑکی والا تو حضرت شعیب خود ہے، وہ لڑکی کا جواب تو آ گیا نا، اس کو کہتے ہیں ایجاب۔ تو پھر لڑکے سے کہا جائے کہ فلاں فلاں کی بیٹی اتنے مہر پر بنکاح شریعہ محمدیہ آپ نے قبول کیا ہے، یہ قبول ہو گیا، نکاح مکمل ہو گیا۔